یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں اہلہ، چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں۔ اہلہ کہتے ہیں ہلال سے، اور ہلال کیا ہوتا ہے؟ چاند، ٹھیک ہے جی۔ رؤیت ہلال کمیٹی، رؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور ہلال چاند کو کہتے ہیں، چاند کو دیکھنے کی کمیٹی، ٹھیک ہے جی۔ تو یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں عن الاہلہ، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں کہ یہ کیوں گھٹتا ہے بڑھتا ہے۔ صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول یہ ایسا کیوں ہے؟ کبھی پہلی کو چھوٹا سا، پھر کرتے کرتے پھر 14 15 کو جا کے بڑا ہو جاتا ہے، پھر واپس گھٹتا رہتا ہے، یہ کیوں ہے؟ قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ اس کا گھٹنا اور بڑھنا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات جاننے کا طریقہ ہے، حج کا وقت جاننے کا طریقہ ہے۔ مواقیت وقت سے ہے، حج کا وقت اس سے پہچانتے ہیں، اور لوگوں کے حساب و کتاب اس سے جانے جاتے ہیں۔ لوگوں کے حساب و کتاب آج کل تو چونکہ شمسی حساب و کتاب غالب آ گیا، اور پوری دنیا کے اندر تقریباً یہی رائج ہے۔ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس میں قمری حساب چلتا ہے، آج بھی قمری حساب سے وہ تاریخ لکھتے ہیں۔ کہیں بھی تاریخ جب ان کی لکھی جاتی ہے تو وہ سرکاری طور پر قمری حساب کرتے ہیں، شمسی سے نہیں کرتے۔ اور باقی شمسی تاریخ کے ذریعے سے حساب کرنا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے وہ بھی۔ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے یہ حساب چلا آ رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سمجھی یہ حساب چلا آ رہا۔ تو اس وقت جو ہم کرتے ہیں سمجھی تو عیسوی اس کو ہم کہتے ہیں، تو عیسوی اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہے، اور بہرحال عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے جو ہے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ہم ان کی عظمت اور احترام کے قائل ہیں۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے اس کا حساب لیا جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ، جو قمری تاریخ ہم جس کو شمار کرتے ہیں ہجری تاریخ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت سے لی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ سے پوچھا کہ ہم اپنی تاریخ کیسے شمار کریں، کہ یہ شمسی تو یہودی کرتے ہیں، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذرا پسند نہیں تھا، جو یہودیوں کی چیز ہوتی تھی وہ نہیں لیتے تھے، تو لہذا کوئی ایسا طریقہ ہم اختیار کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے مہینوں کا، سالوں کا اپنا حساب کتاب کیا کریں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی واقعہ پیش آ گیا اس واقعے سے تاریخ شمار ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا اس کے 55 دن کے بعد پیدائش ہوئی۔ تو کوئی مشہور جو واقعہ ہوتا تھا نا اس سے لوگ تاریخ شمار کرتے تھے، یا کوئی مشہور جو جنگ ہوتی تھی اس جنگ سے تاریخ شمار کی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے صحابہ سے پوچھا، کسی نے کہا نبی علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن ہے اس کو ہم منا لیتے ہیں، کسی نے کہا جو انتقال کا دن ہے، تو بات وہی آئی کہ یہ تو یہودی اس طرح سے کرتے ہیں، پیدائش وفات سے تعلق یہودیوں کا ہے، ہم اس کو نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا کہ جناب بدر کے دن ایک عظیم دن ہے، اور جس میں جو ہے وہ ایک معرکہ ہوا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، جنگ بدر کو ہم بنیاد بنا دیتے ہیں، 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، لہذا اس دن سے ہم اپنی تاریخ کو شمار کر دیں۔ کسی نے کہا کہ ہجرت سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہجرت وہ بڑی بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت ملی ہے، اور اسلام کی نشو و اشاعت وہاں ہی سے شروع ہوئی ہے، تو اس پر پھر صحابہ کی رائے متفق ہوئی کہ ہجرت سے کرتے ہیں۔ تو پھر اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقویم ہجری کو متعین کیا۔ تقویم عربی زبان میں کیلنڈر کو کہتے ہیں، تو یہ ہجری کیلنڈر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے باقاعدہ سے شروع ہوا، تو اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔